ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے پاکستان کی میزبانی میں ماحولیات کے عالمی دن پر مرکزی تقریب کا انعقاد اس وقت جاری ہے۔ پاکستان عمران خان دی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور یقینی طور پہ جہاں اس کا کریڈٹ ہماری لیڈرشپ، ہمارے چیئرمین، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ یہ جو فارسٹ، ہمارے گارڈز، فارسٹ کی ٹیم، پوری کلائمیٹ چینج منسٹری کی ٹیم، خیبر پختونخوا کی ٹیم، آپ سب کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس پروقار تقریب کا، جو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، مختلف ممالک میں۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 2021 being hosted by پاکستان۔ حضرت محمد مصطفیٰ نبی و آخر زباں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ So we'll formally start the second session of the World Environment Day 2021 being hosted by Pakistan. Assalamu alaikum and welcome to all. It's a great honor for Pakistan to host this World Environment Day for the first time in our history. Pakistan has a great story to tell to the world, that how did it become the first country in the world to meet the International Bond Challenge of restoring over 350,000 hectares of land into forest, and planted over 1 billion trees in the KP province, and now planting 10 billion trees across the country, 1 billion out of which has already been planted. Prime Minister Imran Khan has become a strong voice globally for this great cause of fighting climate change and making this planet a better place for generations to come. Pakistan has also passed a crucial milestone on the road to environmental protection by meeting the UN climate goals a decade before the deadline. اس پہ تالیاں ہونی چاہیے۔ So Prime Minister Imran Khan's vision of clean and green Pakistan is being implemented quite effectively, and we really need to make more and more efforts together for the green development. We would like to thank United Nations Environment Program for giving us this opportunity to host this year's World Environment Day. Theme for this year is ecosystem restoration. The theme for this year, World Environment Day, is ecosystem restoration, with focus on resetting our relationship with nature. Today, Pakistan marks the formal launch of the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021 to 2030. آپ سب کی پرزور تالیوں میں تشریف لائیں گی محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ، آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ پلیز ویلکم the State Minister of Climate Change, Zartaj Gul. Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you equip yourself.
صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زمین سرسبز اور خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی بنے نوع انسان کو اس کا نگہبان ٹھہرایا ہے اور وہ دیکھے گا کہ تم اپنے اس ذمہ داری سے کیسے مبرہ ہوتے ہو۔ آنریبل پرائم منسٹر، ہمارے ایس سی پی ایم ملک امین اسلم صاحب، ڈگنیٹریز، میڈیا، السلام علیکم۔ بے شک آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ہم ورلڈ UN انوائرمنٹ ڈے کی 5 جون کو میزبانی کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے۔ پہلا یہ کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اس لسٹ میں شامل ہے جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا کہ کس طریقے سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور ان کی جو ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے، ویژن ہے، جو پروگرام منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے دیے ہیں، کس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اگر میں شروع کروں 10 بلین ٹری سونامی سے، تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم 85,000 جابز دے چکے ہیں، مزید دینا چاہتے ہیں، ہائیسٹ فارسٹ کور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب درخت ہم لگا چکے ہیں اور 9 ارب درخت لگانے کی ہم تیاری کر چکے ہیں۔ دوسرا بڑا ہمارا انیشیٹو کلین گرین پاکستان، یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے جس میں آپ کا پرائم منسٹر تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گلی، آپ کے محلے، آپ کے شہر آپ کے اپنے ہیں۔ آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ بٹائیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے، یہ اویئرنیس کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ ہمارا تیسرا بڑا انیشیٹو ای وہیکل پالیسی، جس میں ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو 2030 تک 30% یعنی بجلی کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹرانسفر کریں گے، اور جس کے ڈیزائن آپ نے یہاں پہ باہر دیکھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری ایمیشنز بھی کنٹرول ہوں گی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو ریچارج پاکستان۔ پاکستان میں ہر سال بارشوں کا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور سیلاب کے خطرے پاکستان میں تباہ کاریاں لے کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تھر میں اور بلوچستان میں ہمارا پانی 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی اور قحط سالی شروع ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم سیلاب کے پانی کو اور اپنے بارش کے پانی کو تباہ کاری کے بجائے اپنے ایسٹس کے اندر چینج کریں، اور ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ریچارج پاکستان میں، جس میں ہم ڈپلیشن آف واٹر کے بجائے اپنی واٹر ٹیبل کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ریسورس کم ہو رہے ہیں۔ ہم ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں فوڈ سیکیورٹی اور فاو کے ساتھ مل کے اپنے فوڈ سیکیورٹی کے تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام بنا رہے ہیں، جس کا PC1 اپروو ہو چکا ہے۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو، جس کی آج تھیم بھی ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن، ہم نے 23 نیشنل پارک کنزرو کیے۔ تاریخ کے سب سے بڑی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نہ پوچنگ کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہم ہنٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ صرف اور صرف نالج جو ہے وہاں پہ اکانومی ہوگی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی 60% کی جو تعداد ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان آپ کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ پیکج لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا حصہ بٹائیے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ ووٹ بینک کا نہیں سوچتے ہیں، وہ فیتے کاٹنے کا نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کا سوچتے ہیں۔ تو ہم ایسے لیجسلیٹر پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر آ رہے ہیں T20 یعنی Treat 20 لیجسلیشن کے ذریعے ہمارے نوجوان تیار رہیں کہ وہ انشاءاللہ 20 درخت اپنی گریجویشن میں اور اپنی ماسٹر ڈگری میں وہ لگائیں گے، اور اس کے عوض انشاءاللہ ان کو گرین مارکس یا 20 ایکسٹرا مارکس ان کے سلیبس میں ان کو ملیں گے۔ میں آخر میں اپنا کیس اس بات کے اوپر ختم کر کے جا رہی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، ہماری فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اور ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور سیلاب ہر روز پاکستان میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور موسم کی سختی کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ 2010 میں ڈیرہ غازی خان میں اور پورے پاکستان میں جو سپر فلڈ یا سیلاب آیا، اس میں ڈیرہ غازی خان میں صرف دریائے سین میں 30 لاکھ لوگ
اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے. اس میں سب سے زیادہ وہ خاتون جو اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی اور کفالت بھی کر رہی تھی, اور اس کو اپنی بے پردگی کا بھی خیال رکھنا تھا کیونکہ ہمارے ہاں سخت پردہ سسٹم ہے, اور اس کے باوجود جو اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی, کھلے آسمان تلے رہتی تھی, اور جو اس کی ضروریات تھی وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی مرد کو نہیں پتا. We have a message from the President of the World Economic Forum, Mr. Borge Brende. He has an experience of working in Norwegian public sector as Minister of Foreign Affairs, Minister of Trade and Industry, and Minister of Environment. A very strong voice for protecting the environment. Please welcome Mr. Borge Brende. Your Excellency, Prime Minister Khan, ladies and gentlemen, it's a great honor to address this high-level event hosted by Pakistan on the occasion of World Environment Day. As the world comes together for the launch of the UN Decade for Ecosystem Restoration, we must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. To live within the planetary boundaries, we must strive towards aligning our economic and social activities with the limits of the biosphere. The World Economic Forum's New Nature Economy reports identified that more than half the world's GDP is moderately or highly dependent on nature and hence exposed to risks of nature loss. We are losing more value than we produce. If we continue our current path, by 2025, an estimated 1.8 billion people will suffer absolute water scarcity, and 2/3 of the world will be living under water shortages. And by 2050, global crop yields are estimated to fall 10%, with some regions suffering up to a 50% reduction. As a result, world food prices are expected to rise by an estimated 30%. Business as usual is no longer an option. We must shift towards a net zero, nature positive, and socially equitable world. The time to act on it is now. The decisions we take today will bind us to a path for the coming years. And hence, adopting an action-oriented approach for the next decade is crucial for the protection, restoration, and sustainable management of our natural capital assets. Research shows that every dollar spent on key net zero and nature-positive activities, including ecosystem conservation and restoration, can generate up to $7 in the broader economy. But we need a system change that recognizes the value of natural capital and creates the right incentives for safeguarding it. The number of corporate commitments to reach net zero emissions has more than doubled over the past year. It is incredible. And over 70 governments have now pledged to restore 210 million hectares of land through the Bond Challenge, a global effort to restore the world's most degraded and deforested land. The World Economic Forum's 1T.org platform is helping to conserve, restore, and grow 1 trillion trees by 2030. Yesterday, the 1T.org Corporate Alliance launched a platform for companies to commit to forest conservation, restoration, and reforestation, act with integrity and transparency, and demonstrate leadership in support of the global restoration movement. To succeed, we must amplify the voices of youth, women, and local and indigenous communities at the front line of safeguarding nature. We must develop investment vehicles, policies, and education opportunities that meet their needs.
and we must embrace and support their solutions for restoring nature through ambitious public-private partnerships. We need to better connect the grassroots with the grass tops of the world. This is why I'm thrilled that the UN Decade of Ecosystem Restoration is set to unleash a global ecopreneurship movement for a generation restoration. With our Uplink platform, the World Economic Forum is offering youth leaders and innovators of all ages an opportunity to share their best solutions for restoring nature and connecting them with investors, experts, and communities who can help them scale up. This decade, we all must work on improving investment, education, and capacity building for entrepreneurs who are at the front line of nature protection and restoration. As countries look to build back better and design post-pandemic recovery measures, let's remember that natural capital and ecosystem services underpin human health, economic growth, and societal resilience. I really applaud Pakistan's 10 billion tree tsunami that is restoring over 1 million hectares of degraded forests. Congratulations. Through its many nature-positive initiatives, Pakistan is showing that it is possible to combine the objectives of livelihoods, resilience, and ecological health. Thank you for walking the talk. Let us work together to ensure that this decade of ecosystem restoration puts us on a path to recovery, resetting humanity's relationship with nature, so that by 2030, we have arrived at a world that is net zero, nature positive, and sustainable. Now we are privileged to have with us Inger Andersen. She is live with us. She has years and years of experience in the areas of agriculture, environmental management, biodiversity conservation, climate change, energy, water resources management, and hydro diplomacy. We also thank you, Inger, for you approaching Pakistan and giving us this great opportunity for hosting the World Environment Day 2021. Please put your hands together for the Executive Director at the UN Environment Program, Inger Andersen. Thank you so much, Senator Faisal Javed. And if I may thank all of the people here, and of course to Prime Minister Imran Khan, to Minister Malik Aslam Khan, and to the Ministry of Climate Change for hosting this World Environment Day, the largest global platform for outreach on the environmental challenges of our time. World Environment Day 2021 marks the launch, as we have heard, of the United Nations Decade on Ecosystem Restoration, which aims to reverse the damage we have caused to nature. We must spare no effort to make this decade on ecosystem restoration a success, because we must stabilize the climate, we must protect nature, and we must stem pollution to create a world where the Sustainable Development Goals thrive. Restoring ecosystems is a remarkable solution. It slows climate change. It brings back lost biodiversity. It creates productive land for agriculture. It provides jobs, restores nature's buffers against zoonotic diseases and pandemics, and helps vulnerable communities adapt to the changing climate. But restoration alone won't solve all our problems. We must stop further ecosystem destruction. But how do we do this? By reforming agriculture, by changing how we build our cities, by decarbonizing our economies, and by moving to circular economic models. Restoration as a quick acting solution can buy us time to make these larger transformations. And that is why the Decade for Ecosystem Restoration aims to prevent, to halt, and to reverse the loss of ecosystems. Momentum is growing. We now have commitments to restore 1 billion hectares of land, about half of all that is degraded. And Pakistan is showing us the way.
The Prime Minister recently planted the 1 billionth tree of the 10 billion tree tsunami. Bravo to all. I'm also very encouraged by a new and innovative program to swap debt for commitments to achieve conservation targets. And laudable is also the decision to halt the approval of new coal power plants and to pivot to renewables. As climate change is a key driver of desertification and ecosystem degradation, such a move is great news for nature. The task now for Pakistan and for all nations is to build on this momentum and deliver on all our commitments. But how do we get there? Well, allow me to put 4 points that should be on our priority list. First, we need to get the finance flowing. To meet the climate, biodiversity, and land degradation targets, financial flows to nature-based solutions must triple by 2030 and increase fourfold by 2050. So governments must allocate funds to restoration in the COVID-19 recovery packages that parliaments across the world are passing right now. Businesses, banks, investors, and insurers must reform their operations and their financial flows to restore the natural world. A key step is to start using the inclusive wealth measure of growth. Such an approach measures natural capital alongside human and produced capital. It allows us to make investment decisions that back sustainable growth and prosperity. For example, UNEP's recent inclusive wealth analysis of Pakistan's economy showed that the afforestation efforts underway are likely to increase natural capital and inclusive wealth. Pakistan's economy is growing in the right direction. Now, my second point is that we must protect those who manage the land in law and in deed. Research shows that lands managed by local communities suffer less degradation. To empower local communities, we must recognize the right to a healthy environment and back it with the full force of the law. And here Pakistan has taken strides with green benches in its Supreme Court and all provincial high courts across the country. And my third point is that it is time to make our cities green havens. As our world urbanizes, we need to make nature a fundamental part of our cities. There's much we can do: backing urban agriculture, expanding green spaces, integrating nature's infrastructure with our built infrastructure, green our gardens and streets. This will deliver enormous benefits to city life, including natural cooling, cleaner air, food security, and healthier people and happier kids. And my fourth point is, it's equally important to restore the blue planet. We have made huge commitments on land restoration, and we salute that. But our marine and coastal ecosystems are also in trouble, and we need to see a massive increase in restoration commitments globally on marine and coastal ecosystems with backing from donors. So friends, excellencies, if we work hard in these 4 areas to get finance flows in tune with nature, to protect those who manage the land, to make our cities green, and to restore the blue planet, we will heal nature. We will slow climate change. We will feed the world. We will protect vulnerable communities. We will reduce pandemic risks. And we will, in essence, make everybody's lives better. Thank you again to Pakistan for your efforts. I encourage Pakistan now to keep delivering on your ambitious commitments. And I encourage all other nations to follow Pakistan's leadership and make this decade a roaring success. Thank you. Thank you. आगे बढ़ते हैं. थोड़ी ही देर में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अहम खिताब करेंगे. Now we have a message from the UN Secretary General. He is a great promoter of reform and innovation. His commitment and efforts to fight climate change are commendable. He has declared 2021 as the year to reconcile humanity with nature. Please put your hands together for His Excellency Antonio Guterres.
I'm pleased to send greetings to the government and people of Pakistan, official hosts of this year's World Environment Day under the theme Ecosystem Restoration. We are rapidly reaching the point of no return for the planet. We have a triple environmental emergency: biodiversity loss, climate disruption, and escalating pollution. For too long, humanity has cut down the Earth's forests, polluted its rivers and oceans, and ploughed its grasslands into oblivion. We are ravaging the very ecosystems that underpin our societies. And in doing so, we risk depriving ourselves of the food, water, and resources we need to survive. The degradation of the natural world is already undermining the well-being of 3.2 billion people, or 40% of humanity. Luckily, the Earth is resilient, but she needs our help. We still have time to reverse the damage we have done. That is why, on this World Environment Day, we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society, and private citizens in an unprecedented effort to heal the Earth. By restoring ecosystems, we can drive a transformation that will contribute to the achievement of all the Sustainable Development Goals. The task is monumental. We need to replant and protect our forests. We need to clean up our rivers and seas, and we need to green our cities. Accomplishing these things will not only safeguard the planet's resources, it will create millions of new jobs by 2030, generate returns of over $7 trillion every year, and help eliminate poverty and hunger. The United Nations Decade on Ecosystem Restoration is a global call to action. It will draw together political support, scientific research, and financial muscle to massively scale up restoration. Everyone can contribute. Science tells us these next 10 years are our final chance to avert a climate catastrophe, turn back the deadly tide of pollution and species loss. So let today be the start of a new decade, one in which we finally make peace with nature and secure a better future for all. Thank you, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General. भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मलिक अमीन असलम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, एक्सीलेंसीज, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम. आज मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान को ये एज़ाज़ मिला है दुनिया में कि आज पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होस्ट कर रहा है. और इस एज़ाज़ के साथ पाकिस्तान आज एक ऐसा डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन को ट्रिगर कर रहा है जो कि दुनिया की अगले 10 साल की सिमत को मुतय्यन करेगा. इस अगले 10 साल के अंदर तमाम दुनिया के साइंटिस्ट ये बात कर चुके हैं कि अगर इस अगले 10 साल के अंदर इस दुनिया ने अपनी सिमत को तब्दील ना किया तो फिर शायद इंसानियत खुद खतरे में आ जाएगी. इसलिए ये डिसाइड किया गया कि ये 10 साल इस दुनिया ने अपनी सिमत तब्दील करनी है और माहौल को अपना दोस्त बना के चलना है. और पाकिस्तान को आज ये एजाज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है उसके मुताबिक मिला कि माहौल के साथ हमने जंग नहीं करनी, माहौल को हमने अपना शरीक बना के और उसके साथ अपनी डेवलपमेंट को लेके आगे जाना है. और इसी को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन कहते हैं. और आज हम यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से 4 बड़े अहम ऐलानात करना चाहते हैं जो कि दुनिया के लिए हम इंशाल्लाह सामने पेश कर रहे हैं. फ़िलॉसफी हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की ये है कि हमने जहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट करना है वहाँ पर अपने लोगों का भी ख्याल करना है और उनको जॉब्स दिलवानी है. और अल्लाह के फजल से अभी तक जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें 85,000 जॉब्स दी गई हैं और इंशाल्लाह इस साल हम उसके अंदर 2 लाख जॉब्स का इजाफा करेंगे. और वो 4 इनिशिएटिव्स जो कि स्क्रीन पे आपके सामने हैं उसके अंदर आज हम मेजर अनाउंसमेंट्स ये कर रहे हैं कि जो 10 बिलियन ट्री का हमारा विजन था उसके अंदर हमने अपना 1 अरब दरख्त पूरा कर लिया है. और आज हम बॉन्ड चैलेंज के तहत 10 लाख हेक्टेयर या 1 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट रिस्टोर करने का वादा कर रहे हैं दुनिया के साथ. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने अपने ऊपर लिया है. इसका हमें किसी ने नहीं कहा, किसी ने हमें इस पे जोर नहीं लगाया कि आप ये चैलेंज लें. ये चैलेंज हमने अपनी और अपनी नस्लों के लिए लिया है, लेकिन इससे दुनिया को भी फायदा है. इसी तरह और वो हमने रजिस्टर करा दिया है, कल हमें उसकी कंफर्मेशन मिल गई है. दूसरा जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव है उसके अंदर हम अपने नेशनल पार्क्स को बढ़ा रहे हैं
جہاں پر کووڈ کے اندر تمام دنیا اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے گرین اسٹیمولس لانچ کر دیا، جس سے لوگوں کو نوکریاں ملیں، نئے نیشنل پارک ہم نے بنانا شروع کیے، اور آج ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر 15 نئے نیشنل پارک بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل پارک سروس لانچ کرنے لگے ہیں، جس میں ٹریننگ ملے گی آپ کو 6 ہفتے سے لے کے 8 ہفتے کی، اس کی اکیڈمی ہم بلوچستان زیارت میں بنا رہے ہیں، اور اس ٹریننگ کے بعد ہم 5000 یوتھ کو نیشنل پارکس کے اندر نوکری دیں گے۔ اگین ہم نے نیچر بھی پروٹیکٹ کیا اور ساتھ نوکریاں بھی فراہم کی ہیں۔ تیسرا ہمارا جو انیشیٹو ہے ریچارج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور ایک نعمت پانی ہے پاکستان کی۔ یہاں پر ہر سال ایک سیلابی ریلا آتا ہے اور جو تباہی پھیر کے چلا جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی پانی کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک ریچارج پاکستان کے نام سے کانسیپٹ کیا ہے کہ ریور انڈس کے لیفٹ اور رائٹ بینک کے اوپر 15 ایسی ویٹ لینڈز ہیں، ایسی نیچرل لیکس ہیں جو کہ تباہ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو پانی نہیں مل رہا، لیکن بیچ میں سے پانی گزر کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم اس سیلابی ریلے کو جب وہ آئے گا تو اس کو ہم ڈائیورٹ کریں گے ان ویٹ لینڈز کی طرف، اس سے نہ صرف وہ ویٹ لینڈ زندہ ہو جائیں گی بلکہ جو ہمارا گراؤنڈ واٹر نیچے جا رہا ہے وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ ریچارج پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے لیے 1 ارب روپیہ اس سال مختص کیا گیا ہے، اور 2 پائلٹ سائٹس کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے۔ اور چوتھا اور آخری ہمارا انیشیٹو گرین فائنینسنگ کے اوپر ہے۔ گرین فائنینسنگ کے اندر اس وقت دنیا میں جدت آ رہی ہے فائنینسنگ کے اوپر کہ یہ جو تمام بڑے بڑے خواب دیکھے جاتے ہیں ان کا پیسہ کون دے گا؟ ہمیں تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ when you dream don't worry about your wallet، کہ جب آپ خواب دیکھیں تو پھر یہ نہ سوچیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، آ جاتے ہیں پیسے، نیت صاف ہو اور آپ کی کمٹمنٹ ہو۔ اور ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے پروجیکٹ کے اندر، بلین ٹری میں بھی دیکھا ہے اور اب 10 بلین ٹری میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے کچھ جدت ہم نے بھی کی اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے جو دنیا نے 3 بڑے انیشیٹو کیے ہیں۔ گرین بانڈ وہ پاکستان نے پچھلے ہفتے وابڈا نے لانچ کیا $500 ملین کا، اور جب 500 ملین ہم نے دنیا سے مانگے ڈالر تو دنیا نے ہمیں جواب دیا کہ آپ 3 ارب لے لیں ہم سے۔ یہ پاکستان کی گرین کریڈیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے بلو بانڈ پہلا انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے رپورٹ پیش کی گئی پرائم منسٹر صاحب کو کہ جو ایسا خزانہ ہے پاکستان کے مینگرووز جو کاربن بچاتے ہیں، اس کی ایک فائنینشیل ویلیو ہے جو تقریباً $0.5 ارب کے برابر ہے، اس کو کیپٹلائز کرنے کے لیے بلو بانڈ۔ اور پھر تیسرا جو نیچر بانڈ جو بھی انگر اینڈرسن نے بات کی یونیپ کی کہ نیچر بانڈ ایک ایسی چیز ہے جس میں جب انہوں نے بات کی کہ کون سا ملک پائلٹ کرے گا تو سب ملک جھجک رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ پاکستان نے قدم بڑھایا اور کہا کہ ہم پائلٹ کریں گے دنیا کے لیے، اور آج پاکستان کے ساتھ 3 ممالک کی بات چیت چل رہی ہے، اور اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو نیچر میں آپ انویسٹ کریں گے آپ کو آپ کی ڈیٹ یا قرضے معاف کر کے وہ آپ کو وہ پیسے ملیں گے۔ تو یہ وہ جدت ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ دنیا کے لیے بھی قیمتی ہے اور پاکستان کے لیے بھی قیمتی ہے۔ In the end, I would just like to say that it is a great privilege for Pakistan to be hosting this World Environment Day, which is at the moment streaming live all over the world. And we have a lot of viewership looking at Pakistan to see what Pakistan is doing for the World Environment Day. And our message to the world is that we have trusted in nature and nature has paid back to us. And our message is that the world needs to trust in nature and it is time for nature. Thank you very much. It gives us immense pleasure to announce that the President of China, His Excellency Xi Jinping, has shared his message for today's World Environment Day convention. We truly acknowledge his great efforts for bringing everyone together for green development and harmony between man and nature. As they say in China, when people pull together, nothing is too heavy to be lifted. His Excellency Xi Jinping will also be chairing the UN Biodiversity Conference in China this year. I would like to request the Chinese ambassador to Pakistan, His Excellency Norong, to read out the President's message for us. Please put your hands together for the ambassador.
His Excellency Mr. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen, good afternoon. On this special day, it is my great honor to read the congratulatory message sent by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. Congratulatory message by President Xi Jinping to World Environment Day celebrations in Pakistan. As Pakistan successfully hosts World Environment Day 2021 in Islamabad, I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan, and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. In a year that marks the beginning of the UN decade on ecosystem restoration 2021 to 2030, it is highly relevant that Pakistan hosts World Environment Day celebration under the theme of ecosystem restoration. Planet Earth is the one place we all call home. A sound ecosystem is essential for the prosperity of civilization. It is imperative that we respect nature, follow its laws, and protect it. In order to live in harmony with nature, climate change, biodiversity loss, aggravating desertification, and frequent extreme weather events pose serious challenges to the survival and the development of humankind. With the world being a community with a shared future, the international community must demonstrate ambition and take actions like never before to build a fair and equitable system for global environmental governance featuring win-win cooperation, and to promote sustainable development of humankind. The Chinese civilization has long valued harmony between man and nature. The concept of ecological conservation has been incorporated into the overall plan for building socialism with Chinese characteristics. As a participant, contributor, and a pace setter in the global efforts of ecological conservation, China is committed to following multilateralism, defending the UN-centered international system and the international order underpinned by international law, and improving global environmental governance. As the host of the 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, COP15, later this year, China will discuss with all parties things important to ecological conservation to inject fresh impetus into global environmental governance. The Pakistani government and Prime Minister Imran Khan have made the Clean Green Pakistan movement a policy priority. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework for a community of life for man and nature, and for a clean and beautiful world. I wish the World Environment Day celebration a full success. Xi Jinping, President, the People's Republic of China, 5th June 2021. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی وسائل سے نوازا ہے، لیکن وہ آنکھ چاہیے تھی قدر کرنے والی کہ ان قدرتی وسائل کا خیال بھی رکھیں اور نیچر کی قدر بھی کریں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. تو علامہ اقبال نے اس کو ایک شعر میں تمام کر دیا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا.
تو وہ دیداور، وہ آنکھ، وہ دیکھنے والا، قدر کرنے والا اللہ کی نعمتوں کا اور ان سے فائدہ اٹھانے والا وہ لیڈر، وہ ہیں عمران خان. اور تیرے رنگ رنگ یہ وطن کتنا خوبصورت ہے، یہ پاکستان. تو ابرار الحق صاحب آپ ذرا آئیے، تشریف لائیے اور ہمیں بتائیے کہ مولا تیرے کتنے رنگ ہیں، تیری کس کس نعمت ادا کریں. یہاں پہ میں خاص طور پہ شکریہ بھی بولوں گا منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی ٹیم کا، بلین ٹری پروجیکٹ کی ٹیم کا اور فارسٹ گارڈز کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ میں یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے دیکھی تھی اس کی تیاری پر ہماری جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ ہے، ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کے پرزور تالیوں میں ویلکم کیجئے گا ابرار الحق. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد. ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اگر بند کر دیں. وزیر اعظم صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا جو جنریشنز کی سوچ رہا ہے، جو سیلاب روکنے کی سوچ رہا ہے، ایکو سسٹم کی سوچ رہا ہے. اور مجھے وہ لوگ بھی یاد آ رہے تھے جو سیلاب میں لانگ شوز پہن کے اس وقت صرف تصویر کھنچواتے تھے. اللہ تعالیٰ امید ہے ایسا ویژن برقرار رکھے گا اور ایسے پروگرامز چلتے رہیں گے. اور آج دنیا میں جو عزت ملی ہے پاکستان کو کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے، اس طرح کے اور بہت سارے ڈیز ہوسٹ کرنے کو ملیں گے بیکاز آف یور ویژن انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو. جو ایک روایتی سیاستدان ہوتا ہے اس کا سارا جو محور ہوتا ہے وہ صرف اگلا الیکشن ہوتا ہے، لیکن جو ایک لیڈر ہوتا ہے اس کا فوکس اگلا الیکشن نہیں، اگلی جنریشن ہوتا ہے. We are fortunate to have a leader in Imran Khan who has this great vision of making this planet a better place to live for generations to come. Thank you, Imran Khan, for leading this great cause. May the Almighty help you all the way. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister of Pakistan, His Excellency Imran Khan. پاکستان کی آن ہے آپ، پاکستان کی جان ہے آپ، پاکستان کی شان ہے آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، وزیر اعظم عمران خان ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج اس کو ایک بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی سیلیبریشن کو پاکستان کو ایک اعزاز ملا ہوسٹ کرنے کا. اور میں اپنے ملک کے لیے خوش ہوں اس لیے کہ بڑی جلدی ہمارا ملک ایک ورلڈ انوائرمنٹ کے میپ پہ آ گیا ہے کہ لوگ دنیا اب ریئلائز کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو ان چند ملکوں میں سے ہے جو کہ فکر کرتا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اور لہٰذا آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جہان چھوڑنے کی جو وہ کوشش کر رہا ہے وہ اکنالج کی گئی ہیں. تو مجھے اس سے بھی بڑی خوشی ہے. میں اپنی قوم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بڑا ضروری ہے ہم سب کو سمجھنا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا لیڈر نہ آیا تھا نہ آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے. اپنے اعمال اتنے اچھے کرو کہ تمہیں سارا فکر ہونا چاہیے کہ تمہیں ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس طرح کرو کہ تم آج سے اپنے اعمال ٹھیک کرو. لیکن دوسری دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے. یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا، آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے.
اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کہ کتنی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی جب اللہ کی زمین پہ آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ جو بھی اس کی زمین پہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کا آگے آنے والی جنریشن کے اوپر کیا اثر پڑے گا. بدقسمتی سے نہ دنیا میں اس کے اوپر توجہ دی گئی. کئی ملکوں نے دنیا میں بڑی توجہ دی شروع سے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے کئی دنیا کے ایسے ملک دیکھے ہیں جدھر شروع سے ہی ان کے اندر ایک احساس تھا کہ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے. لیکن کئی ملکوں کو اس چیز کی بالکل فکر نہیں ہوئی. ہمارا ملک بھی ان میں سے ایک ہے. آپ یہ سوچیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے, میں اسیس کر رہا تھا 2000 جب ہم نے 1 ارب درخت لگانے کا فیصلہ کیا پختونخوا میں, جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں, تو ساری ہماری تاریخ میں 64 کروڑ درخت لگائے گئے تھے. جتنی بھی ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹس تھیں ٹوٹل درخت ہم نے 64 کروڑ لگائے تھے. تو ہم نے 5 سالوں کے اندر 1 ارب درخت لگایا پختونخوا میں. لیکن یہی نہیں تکلیف دہ چیز, جو پرانے ہمارے جنگل تھے, جو بچپن میں جایا کرتا تھا, مجھے میرے کزن میرے بڑے لے کے جایا کرتے تھے. چھانگا مانگا کا بڑا جنگل ہوتا تھا, کندیاں کا میاں والی میں بڑا جنگل تھا, چیچا وطنی میں, دیپال پور, یہ سارے جنگل پرانے بنے ہوئے تھے, انگریزوں کے بنائے ہوئے. تو ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ جنگل تباہ ہونے شروع ہوئے اور جنگلوں کے اندر بڑے درخت کٹ گئے, انکروچمنٹ ہو گئی, ان کی زمینوں کے اوپر لوگوں نے قبضے کر لیے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ کتنا بڑا ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے اثاثہ ہے ہمارے جنگل. اور یہ ہمارے جنگل بھی آہستہ آہستہ گئے. ہمارے دریاؤں کو پلوٹ کیا گیا کہ بے دردی سے. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو ہمارے زمان پاک کے باہر جو نہر ہے, وہ میں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوا کہ عام سائیکل پہ جا رہے ہوتے تھے گرمیوں میں, لوگ اتر کے نہر کا پانی پیتے تھے. اب کوئی تصور بھی نہیں. اب نہر کا پانی تو چھوڑو, نلکے کا پانی ٹھیک نہیں ہے. اور جو لاہور تھا سٹی آف گارڈنز, آج اس کے جو پولوشن ریٹس ہیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں, ڈینجر لیول سے کئی اوپر چلے گئے. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنا کورس کریکٹ کر لیں, اپنا راستہ ٹھیک کر لیں. تو یہ دنیا کو ایک موقع ہے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشنز کا ایکو سسٹم, ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن, کہ 10 سال ہم کوشش کریں گے اپنا جو ایکو سسٹم ہے جس میں سب کچھ ہے, ماحولیات ہے, درخت ہیں, سب کچھ ہے, پانی ہے, ہم اس کو ٹھیک کریں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ موقع دیتا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے, معاف کرنے والا خدا ہے. وہ ہمیشہ آپ کو راستہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اپنا راستہ ٹھیک کرو. ہمارے لیے یہ موقع ہے, یہ 10 سال. یہ 10 سال میں دنیا نے اپنا کورس کریکٹ کرنا ہے. جو ایک مقابلہ چل رہا ہے دنیا میں, ایک طرف ہے ہوس, گریڈ, دوسری طرف ہے انسانیت. اس کا بیلنس ہونا چاہیے. جب یہ بیلنس کھو جاتا ہے, جب کنزیومرزم, کنزمپشن, گریڈ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے, اس کا ہمیشہ منفی اثرات انسانیت کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یہ جو بھی بورس جانسن نے کہا, وہ جو ویڈیو میں تھوڑی سی آواز کی سمجھ آئی, پتہ نہیں کیا وجہ تھی, لیکن اس نے کیا کہا, اس نے بھی یہی بات کی کہ ہم اگر اپنی ماحولیات کا, ایکو سسٹم کا دھیان نہیں رکھیں گے, اس کے اثرات ہیں, انسانیت کو اس کی بڑی بھاری قیمت دینی پڑے گی. تو جو ہم کر رہے ہیں, میں ذرا بریفلی آپ کو بتا دوں ہم کیا کر سکتے ہیں. پاکستان کا تو جو یہ کاربن ایمیشنز کے اندر جو ہماری جو کنٹریبیوشن ہے وہ منسکیول ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, 1% سے بھی نیچے ہے. ہماری 22 کروڑ آبادی ہے, لیکن ہماری 1% سے بھی کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایمیشنز میں ہمارا رول ہے. اس کے باوجود ہم نے فیصلہ کیا
کہ ہم اپنے ملک کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ جو گلوبل وارمنگ ہے جس کے منفی اثرات ہیں، جو سب سے بڑی بات کی جو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے کہ پانی کا بہت بڑا ایشو آنے والا ہے دنیا میں، ابھی سے ہمارے صوبے آپس میں کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی چوری ہو گیا، یہ کہتا ہوں ہمیں کم پانی مل رہا ہے. تو یہ آگے جا کے اگر ہم اب سے اس کی تیاری نہیں کریں گے، اس کے بہت بڑے برے اثرات آگے جانے لگے ہیں. کئی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کئی جب تک دنیا اس کے اندر ایکشن نہیں لیتی تو پھر بھی ہم اتنا زیادہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہے اس کا کم اثر ہوگا. یہ یاد رکھیں کہ جو پاکستان، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا 80% پانی دریاؤں میں گلیشیئر سے آتا ہے، اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں یہ متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. اور اس سے آگے جا کے ہم تو جتنا کریں گے، اور وہ ہمیں کرنا چاہیے، انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن دنیا کو بھی اگر اس کے اوپر جو کاربن ایمیشنز کے اوپر جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ ابھی سے اس کے اوپر کام نہ کیا گیا. اور شکر ہے کہ یہ کرونا وائرس کا، یہ کووڈ کا ایک جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کو ایک دم احساس ہوا ہے کہ دنیا انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ اب نہیں کر سکتے کہ میں اپنے بارڈر بند کر دوں تو میں بچ جاؤں گا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو بارڈرز کا دھیان نہیں رکھتی، جس طرح کرونا وائرس تھی، اور نہ ہی یہ دھیان رکھے گی جو گلوبل وارمنگ ہے. اس کے اثرات ساری دنیا پہ پڑیں گے. لیکن ان ملکوں کے اوپر جن کا پانی ڈیپینڈ کرتا ہے گلیشیئرز کے اوپر، ان کے اوپر بہت برا اس کا ایفیکٹ جائے گا، جس میں پاکستان تو ایک ملک ہے. ہندوستان جو سارا ان کے ہمالیہ سے جو ان کے گلیشیئر سے پانی آتا ہے، گینجیز کے اندر، برہما پوترا میں 2 بڑے دریا سسٹمز جو ہیں ان کے، وہ متاثر ہوں گے. لیکن دوسری طرف پہاڑوں کے دوسری طرف کرگستان، ترکمانستان، تاجکستان، پھر نیچے ازبکستان، کیونکہ ان کا بھی ادھر سے پانی آتا ہے گلیشیئر سے، وہ سارا علاقہ متاثر ہوگا اس کے ساتھ. ابھی سے جو تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ 1000 گلیشیئر ان کے پگھل چکے ہیں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. 20 سال پہلے جب گلوبل وارمنگ کی بات ہوتی تھی لوگ مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا. میں نے خود سنا ہوا ہے لوگوں کو، جب کئی انوائرمنٹلسٹ کہتے تھے کہ موسم گرم ہو رہا ہے تو سب مذاق اڑاتے تھے. ابھی بھی پچھلے کئی سالوں پہلے بھی مذاق اڑتا رہا لوگوں کا. لیکن اب دنیا ریئلائز کر رہی ہے اس کا امپیکٹ. جو کلائمیٹ چینج ہے، جو مثلاً فلپینز، ان کے پریزیڈنٹ کہیں ملے تھے بیجنگ میں، تو وہ ان کا تو ملک میں ہر دوسرے دن نہ کوئی سائیکلون آ رہا ہے، کوئی ٹائفون آ رہا ہے، ہریکینز آ رہی ہیں. تو جو نقصانات اب اس کے، اور کئی اور ملک فیس کر رہے ہیں یہ جو کلائمیٹ، یہ جو انپریڈکٹیبل موسم ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو لہٰذا پہلے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں خود، اگر دنیا نہیں کرتی تو کیا ہم نے کچھ نہیں کرنا؟ نہیں، پاکستان نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اکنالج بھی کیا کہ جو پاکستان نے اب تک کیا. ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اب تک 1 ارب درخت لگائے پختونخوا میں پہلے، اور اس کے لیے میں خاص طور پہ اپنے فارسٹ گارڈ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جو ٹمبر مافیا جس نے تباہی کی، جس نے کئی ہمارے پختونخوا کے اندر اور ناردرن ایریاز میں جنگلات ختم کر کے رکھ دیے. کارا کورم ہائی وے پہ ایک دفعہ میں 25 سال پہلے آ رہا تھا، کوئی 50 سال تک 50 کلومیٹر تک درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ٹمبر مافیا اتنا طاقتور تھا، کوئی پولیٹیشن اسے کچھ نہیں کرتا تھا. تو پہلی دفعہ پختونخوا میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور قربانیاں دیں. ہمارے فارسٹ گارڈز نے 10 ہمارے فارسٹ گارڈ شہید ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے. آخر میں ہم نے ان کی کمر توڑی اور پختونخوا اس لیے کامیاب ہوا 1 ارب درخت اگانے کے لیے. اب ہمارا جو دوسرا چیلنج ہے، ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ 1 ارب درخت کا جو جس سے 1 ارب درخت پورا کیا تھا وہ میں نے ابھی مرغلا میں پلانٹ کیا، تو ہمارا 1 ارب درخت پورا ہو گیا. یہ جو 10 بلین جو دوسرا والا ہمارا جا رہے ہیں، 9 ارب رہ گئے ہیں.
اس کی کامیابی کے اندر جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے سب کو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکول کی ٹیچرز، میں سارے پاکستان کی ٹیچرز کو خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسکولوں کے اندر آپ بچوں کو شروع سے بتانا شروع کریں کہ اہمیت کیا درختوں کی، کیوں ہمیں اپنے گھر میں، شہر میں، جدھر جگہ ملے، کیوں ہمیں درخت اگانا ہے، کیوں ان کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے 10 ارب میں تو اتنا امپیکٹ پڑے گا، لوگوں کی زندگیوں پہ پڑے گا، ملک پہ پڑے گا، سارا جو ہماری اکانومی ہے اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. یہ صرف یہی نہیں کہ درخت اگاتے ہیں اور اس سے گلوبل وارمنگ کا امپیکٹ ہے، پانی ریٹین کرتا ہے درخت، آگے جو پانی کے ہمیں مسئلے آ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے گا، موسم کو صاف کرے گا، آکسیجن جو سپلائی جاتی ہے اس سے جو ہمارے شہروں کے اندر پولوشن بڑھتی جا رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرے گا. اور پھر وائلڈ لائف، برڈ لائف، یہ سارا ایک پورا ایکو سسٹم ریسٹور ہوگا. تو اس کی بہت بڑی وجہ ضرورت یہ ہے کہ سارا ملک اس میں شامل ہو. یہ کبھی بھی کوئی گورنمنٹ خود نہیں کر سکتی، قوم مل کے یہ جنگ جیت سکتی ہے. اور جو میں نے دیکھا پختونخوا کے اندر پہلے 2 سال کوئی رسپانس نہیں تھا، تیسرے سال تھوڑا سا آیا، اور چوتھے اور 5ویں سال ایک بہت بڑی اویئرنیس کریٹ ہوئی اور سب شامل ہو گئے اس کے اندر. تو میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر ہم ساری قوم کو انوالو کریں، خاص طور پہ جو ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے، ہم دنیا میں دوسرا ینگسٹ پاپولیشن ہے. مثلا چائنا کو بڑا پرابلم ہے، ان کے بوڑھے ہو گئے لوگ، انہوں نے اب کہا کہ بچے زیادہ پیدا کرو. ہم کوشش کریں بچے کم پیدا کریں کیونکہ ہمارے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمارا جو ینگ پاپولیشن ہے اس کی یہ بہت بڑی، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسٹ میں کہ وہ ہمارے شامل ہو. یہ جو ساری ہمارا جو ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے اندر، اس کے اندر پوری طرح ہمارے یوتھ کی پوری کنٹریبیوشن، بچوں کی کنٹریبیوشن ہو اور اویئرنیس شروع سے ہی ہو جائے. میں نے یہ دیکھا تھا کہ کئی یورپین ملکوں میں اسکول سے بچوں کو پورا احساس ہوتا ہے انوائرمنٹ کا. بچے پریشر ڈالتے ہیں بڑوں کے اوپر کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا. ہمارے جو انیشیٹیوز ہیں 10 بلین ٹری کے علاوہ، جو یہ ویٹ لینڈ، یہ جو ریچارج پاکستان، ہمارا کیونکہ پانی کا پرابلم ہے، یہ بڑا اچھا ایک انیشیٹیو. اور میں امین اسلم آپ کو اس کی داد دیتا ہوں کہ جو ہمارا فلڈ واٹرز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. انہی فلڈ واٹرز کو ہم، یہ جو ہماری ویٹ لینڈز ہیں، مثلا لیکس ہیں، ان کو ہم ریچارج کر سکتے ہیں اور ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. جب فلڈ کا پانی ہے تو وہاں بھی پانی سٹور ہو جائے گا اور وہ پانی پھر نیچے سیپ کرتا ہے، گراؤنڈ لیول بھی ہمارا ایکویفر بھی باقاعدہ ریجوونیٹ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بھی ایک بڑا زبردست پروگرام ہے. پھر جو مرین لائف ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی کوسٹ لائن ہے ادھر. پھر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا بھی جو مینگرووز ہیں، ان کی ریجنریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ مینگروو کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کاربن ابزارب کرتی ہے سب سے زیادہ، تو وہ انوائرمنٹلی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے. تو مینگرووز کے اوپر دنیا میں کم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں مینگرووز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جو ہمیں سب کو کوشش کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کا اس میں انوالومنٹ کریں، یعنی لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں. یہ یاد رکھیں بھوکے لوگ انوائرمنٹ کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر میں بھوکا ہوں، مجھے کیا، میں پہلے تو سوچوں گا اپنا پیٹ پالنے کا، مجھے کیا فرق اگر میں بھوکا مار رہا ہوں کہ درخت لگتے ہیں یا نہیں لگتے. سو جو مقامی لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے، جس کے لیے جو امین اسلم آپ نے گرین جابز کی بات کی کہ ہم ان کو سٹیک دیں اس کے اندر. جو ابھی آپ نے دکھایا کہ خواتین پہاڑی علاقوں کے اندر نرسریز اگا رہی ہیں اور ان کو پھر پیسے ملتے ہیں، ان کی انکم بڑھ رہی ہے، وہ انوالو ہو جاتے ہیں. پھر وہاں کے مقامی نوجوان ہیں ان کو پھر فارسٹ گارڈز بنائیں، ان کی ذمہ داری دیں، ان میں سے سلیکٹ کریں. کیونکہ اب ہم نے 15 نئے نیشنل پارکس بنا دیے ہیں اور یہ نیشنل پارکس
ان کو جو پرزرو کریں گے, جو ٹریننگ کرنی ہے, آپ نے کوئٹہ کا بتایا جو زیارت کے اندر اسکول بنایا ہے, یہ نیشنل پارکس کے لیے اسپیشل گارڈز آپ کو چاہیے, اور ان کی بھی جو ہمارے فارسٹ گارڈز ہیں ان کی بھی نفری بڑھانی پڑے گی, ان کو بھی ٹریننگ دینی پڑے گی کہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان نیشنل پارکس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اس سے پھر جب مقامی لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ ہوگا کہ ٹورزم ایکو ٹورزم بڑھ جائے گی. تو جب مقامی لوگ دیکھیں گے کہ درخت بچانے سے, علاقوں کو پرزرو کرنے سے ان کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں, تو پھر وہ سٹیک ہولڈرز ہو جائیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو آئی بیکس تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا تقریباً. آئی بیکس جو آپ نہیں جانتے کہ خاص یہ ہرن کی طرح کا جانور ہے جو بڑا دنیا میں بڑے کم ایریاز میں بچتا ہے, تو پاکستان کے ناردرن ایریا میں تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس کے لیے ایک بڑا اچھا پروگرام آیا ٹرافی ہنٹنگ کا, کہ انہوں نے اسپیشل باہر سے لوگ آتے ہیں, $1 لاکھ دیتے ہیں ایک آئی بیکس کو مارنے کے لیے. تو وہ باہر سے آتے ہیں, وہ پھر $1 لاکھ جو وہ دیتے ہیں وہ سارا پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے مقامی لوگوں کے اندر. تو پھر مقامی لوگوں کو جب پیسہ ملتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آج اتنا زیادہ پاپولیشن ہو گیا ہے آئی بیکس کا کہ وہ مجھے انہوں نے دکھایا ہم سڑک سے نظر آتے ہیں آئی بیکس پھرتے ہوئے اوپر, کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہو گیا اس میں. اسی طرح ہم نے لوگوں کا سٹیک بنانا ہے نیشنل پارکس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں ٹورزم آئے گی, ان کا فائدہ ہوگا. یہ جو ہمارے سارے اب علاقے ہیں جو ہم ٹورزم کے لیے کھول رہے ہیں, ان کے اندر جو درخت ہیں ان کو بچانے کے لیے لوکل لوگوں کو ہم نے انوالو کرنا ہے, ان کی مدد کرنی ہے, ان کی روزگار بہتر کرنا ہے, تاکہ وہ پھر سٹیک ہولڈرز بن جائیں. آخر میں پاکستان کا جس طرح میں نے کہا ہماری کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ یعنی کاربن ایمیشنز میں منیمل ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو امیر ملک ہیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر کاربن ایمیشنز میں جن کی کنٹریبیوشن ہے, ان کی اب بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ کم از کم وہ فنڈز پرووائڈ کریں تاکہ ہمارے جیسے ملک گلوبل وارمنگ فائٹ کر سکیں, ہم اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ ریسورسز کا ڈفرنس. ہمارے پاس مثلا کیا کنسٹرینٹس ہے پاکستان کے پاس؟ ہم نے بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی 10 بلین ٹری سونامی کے لیے, اور پھر یہ جو کلین اور گرین پاکستان کے انیشیٹیوز ہیں, ہمارے پاس آدھا پیسہ جو ہمارا ٹیکس کا وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں, جو باقی بچتا ہے اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے. ہمارے پاس ہیومن ڈیولپمنٹ, تعلیم, لوگوں کی صحت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی ویلتھ کریشن کے لیے. تو جو پیسہ اصل میں اتنا اس کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ بچتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بڑی مشکلوں سے پیسہ نکالتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے. اب میں آپ کو ریسورسز کا صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کی ریسورس ڈفرینشیل ہے ہمارے اور امیر ملکوں میں. کرونا کے اندر ہم نے سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں ریلیف دیا لوگوں کو, کیونکہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ساری چیزیں متاثر ہوئی, تو وہ ہم نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیا, اور وہ مر کے $8 بلین $8 ارب تھا. امریکہ نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے اب تک $4,000 ارب خرچ کر چکے. تو کدھر 22 کروڑ لوگوں کا $8 ارب اور کدھر 33 کروڑ لوگوں کا $4,000 ارب. یہ جو ریسورس ڈفرینشیل ہے یہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو سب سے زیادہ پلوٹ بھی کرتے ہیں, جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, ان سارے ملکوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو کہ کلائمیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور میں اس میں یونائٹڈ نیشنز کو پھر UNEP کو انوائرمنٹ پروگرام کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ بار بار یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ امیر ملک اپنی ذمہ داری لیں, مدد کریں ان لوگوں کی جو سارے جنگ لڑ رہے ہیں انوائرمنٹ کی. مثلا بنگلہ دیش ہے,
ان کو بڑا وہ بھی ان 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جس طرح پاکستان ہے. تو ان سارے ملکوں کی مدد کریں ہمارے لیے بھی تاکہ ہم بھی فائٹ کر سکیں اور یہ بھی پھر اپنی کوشش کریں کہ یہ جو ایمیشنز ہیں ان کو کم کریں. اور یہ جس طرح ہم بھی اب اپنی ایمیشنز کے اوپر بھی ہم جو آگے فیصلہ ہم نے کیا ہے کہ 2030 تک ہمارا جو ساری بجلی ہم بنائیں گے وہ 60% رینیوبلز سے بنے گی اور ہماری انشاءاللہ 30% جو بھی ساری گاڑیاں ہوں گی وہ یعنی الیکٹرک بجلی سے چلیں گی. جس طرح کہ ابھی باہر اور میں داد دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے کہ انہوں نے اسکوٹر بھی بنا لیا ہے جو بجلی سے چلتا ہے, انہوں نے رکشہ بھی بنا لیا ہے. یہ ساروں سے ہمارے شہر کے اندر جو پولوشن لیولز ہیں وہ نیچے آئیں گے. میں پنجاب گورنمنٹ کو بھی خاص اس لیے آج کیونکہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ان کو مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ لاہور کے اندر جو سارے جو بھٹے تھے اینٹوں کے اس کی وجہ سے بہت پولوشن تھی. تو پنجاب گورنمنٹ نے 1 سال میں سارے جتنے بھٹے ہیں ان کو ایک نئی ٹیکنالوجی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئے جو کہ یہ جو پلوٹ نہیں کرتے. تو یہ ہم سارا ملک کا لوگوں کا اب دھیان ہی اس طرف جانا چاہیے کہ اس ملک میں درخت اگائیں, اس ملک میں اپنے دریا صاف کریں, اس ملک میں اپنے شہروں کے اندر درخت اگائیں تاکہ پولوشن لیولز کم آئیں, اس ملک میں ہم صفائی کریں اور اس سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سارا ملک مل کے ایک ہی طرف چلے کہ ہمارا یوتھ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کے لیے سب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو اب ہے ڈیکیڈ, یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے اناؤنس کیا ہے ڈیکیڈ آف ایکو سسٹم ریسٹوریشن, کہ ہم ایک دنیا فائٹ بیک کرے اپنا ایکو سسٹم کو ٹھیک ریسٹور کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. پاکستان کی میزبانی میں ماحولیات کے عالمی دن پر اسلام آباد میں تقریب سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے ماحولیات کی بہتری کے لیے پاکستان کے اقدامات سے دنیا کو آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کئی ملکوں نے ماحولیات پر شروع سے توجہ دی. پاکستان کے بارے میں دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ آنے والی نسلوں کی پاکستان فکر کرتا ہے. پاکستان میں ماضی میں ماحولیات پر توجہ نہیں دی گئی.